का खुदावंद का कलाम है लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 30 से 35वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़ कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराई में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बिटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए जो आज खुदावंद ने बख्शा है रूहुल कुद्स के वसीला से। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी का जिक्र है। पहली बात है आदमी। आदमी का मतलब है वो कोई भी शख्स हो सकता है और आदमी से मुराद सिर्फ आदमी मेल नहीं है, वो फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि आदमी का लफ्ज़ यहाँ पर इंसानियत को ज़ाहिर कर रहा है, ना तो आदमी को मेल को बल्कि औरत को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सब को ज़ाहिर कर रहा है। और दूसरी बात जो आदमी से रूहुल कुद्स ने मुझे बताई कि उसका यहाँ पर कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई भी मज़हब उसका नहीं है, उसकी कोई पोस्ट नहीं बताई जा रही, ना बताया जा रहा है वो अमीर है, ना बताया जा रहा है गरीब है, ना ये बताया जा रहा है वो कौन सी क्लास से, कौन से स्टेटस से उसका ताल्लुक़ है। इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है, सिर्फ आदमी यानी इंसान की बात की जा रही है। इसका मतलब उसका जब कोई रिलीजन नहीं है। बाकी जो हमने देखा है, जितने आगे जो उसकी जो हम इसमें तमसील में देखते हैं, तो उन लोगों के स्टेटस बयान किए जा रहे हैं, उनके पोस्ट बयान की जा रही है, उनका रिलीजन बयान किया जा रहा है, उनकी हैसियत बयान की जा रही है। लेकिन जो आदमी ज़ख्मी है उसका कोई स्टेटस कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि हर इंसान हमारे लिए जो है वो यहाँ पर हमारे लिए पड़ोसी है। सबसे पहले तो हम यहाँ से ये सीखेंगे कि जब हम मदद करें या तरस खाएं तो हमने इंसानियत के तौर पर एक आदमी के तौर पर उसकी मदद करनी, ना तो रिलीजन के वो हमारी रिलीजन से, हमारे मज़हब से बिलोंग कर रहा है या नहीं। मैं रिलीजन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाए। लेकिन मैं जानती हूँ रूहुल कुद्स के वसीला से सच्चाई को कि जो मैं इस वक्त बाइबल मुक़द्दस को पढ़ती हूँ, उस पर ईमान रखती हूँ, यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ, वे ज़िंदा खुदा है, कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको अच्छे तरीके से बयान करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से रिलीजन्स हैं, मज़ाहिब हैं, इसलिए ये मैं आपको बयान कर रही हूँ कि हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि ज़िंदा खुदा को फॉलो करते हैं, ईमान रखते हैं। लेकिन सिर्फ बयान करने के लिए मैं आगे भी इस रिलीजन का वर्ड जो है, मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदमी जो है यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदमी है एक, यानी एक इंसान है, वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा, जो भी है, अमीर है, गरीब है, और वो ख्वाह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम उसको जानते हैं नहीं जानते, वो हमारा दुश्मन है। यहाँ पर ये भी बयान नहीं किया गया कि वो दोस्त है, अजीज़ व क़ारब है, आपका जानने वाला है। दुश्मन भी हो सकता है, वो बुरा इंसान भी हो सकता है, गुनाहगार भी, ज़िनाकार, शराबी, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आदमी का मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने अपने जहन में, दिल में ये फ़र्क तफ़रका नहीं आने देना। और खुदा यहाँ पर हमें रूहुल कुद्स के वसीला से यही बहुत ज़्यादा क्लियर रूहुल कुद्स के वसीला से वाज़ेह तौर पर बयान कर रहे हैं कि जब हम किसी पर तरस खाएं तो हम उसका मज़हब ना देखें, दुश्मनी ना देखें, हमने क्या करना है, हम किन आँखों से उसको देखें, कौन से दिल से उसको देखें, ये खुदावंद सिखा रहे हैं। अब जो आदमी है वो क्या है, वो डाकू में गिर गया, उसको मारा कूटा और
اس کو زخم جو اس کو ادھموا چھوڑ دیا، اس کی حالت خراب ہوگی، نازک ہوگی، اس کے زخم ہے، اس کا خون نکل رہا ہے. اور یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں جسمانی تکلیف جو ہے وہ آرام سے ایزیلی ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے. اگر کسی کو کٹ لگے گا تو اس کا خون نکلے گا، چوٹ آئے گی تو ہمیں نظر آئے گا، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. یعنی جو جسمانی چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری نظر آ جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پر ترس کھاتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم نے ترس کھانے سے پہلے یہ بات واضح طور پر پھر سے میں بیان کروں گی، ہم نے اس کو ایک انسان لینا ہے اور ہم نے اس کے جسمانی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے زخموں کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر جو جسمانی بات ہے وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں. جو زیادہ واضح طور پر میں بتاؤں گی کہ جسمانی چوٹ، دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری تو ہمیں نظر آ جاتی ہے، لیکن جو اندر دل اور روح میں ہے تو روحانی طور پہ جو اندرونی ہے، جسمانی جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے، لیکن جو اندرونی چوٹیں ہیں جس سے ہمیں دل میں، روح میں، ذہنی طور پر ہمیں لگی، ہمارا دل ہرٹ ہوا ہے، ہمیں تکلیف ہے، کوئی ہماری ایسی سوچیں ہیں، اگر وہ ہماری ہرٹ ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اور اس میں ہم اپنی روح میں بہت زیادہ دکھ محسوس کر رہے ہیں، بہت مایوس ہیں، بہت نا امید ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے ترس جو ہے، جو زخم ہے وہ دو طرح کے ہوئے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ترس جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک جسمانی جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ایک اندرونی جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. خداوند یسوع مسیح جسمانی اور روحانی دونوں درد، دکھ، تکلیف نظر آنے کے لیے خداوند کے پاس قدرت بھی ہے اور دل بھی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جسمانی کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم نے ترس کھانا ہے تو ہم ترس کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آج جسمانی ترس کی بات زیادہ نہیں کروں گی بلکہ اندرونی ترس کی بات کروں گی جو روح القدس نے مجھ سے بیان کی، کہ جو لوگ روحانی طور پر مایوس ہوتے ہیں، دلی طور پر جو درد اندر، جو ان کے سوچیں، مایوسی چل رہی ہوتی ہے، جو چوٹ لگی، شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، جب ہمیں بار بار پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں ایسے حادثوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے اگر ہمارے رشتے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو ہمیں اندرونی چوٹ لگتی ہے، وہ ہمیں ظاہری اس کا خون نہیں نکلتا. اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو بیوی کو اندرونی تکلیف ہوگی جو ظاہری کسی کو نہیں نظر آئے گی، وہ صرف اس کی فیلنگز اور ایموشنز میں ہوگی جو بیٹھے ہوئے انسان میں سے نہیں نظر آئے گی. اسی طرح اگر بیوی جب وہ شوہر کو تکلیف دیتی ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بے وفائی کرتی ہے، اسی طرح شوہر اگر بے وفائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو یہ جو تکلیفیں یہ نظر نہیں آتی، یہ جو زخم ہے یہ نظر نہیں آتے. اگر ماں باپ بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بچے جو ہے وہ ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس طرح سے ہمارے دوست ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، چوٹ پہنچاتے ہیں، برا کرتے ہیں، تو وہ زخم نظر نہیں آتے، لیکن خداوند کو وہ زخم نظر آتے ہیں. لیکن خداوند یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ زخم ہم بھی ایک دوسرے کے دیکھیں، کیونکہ پڑوسی ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں. پڑوسی کون؟ آدمی، ہر انسان جس کو اندرونی تکلیف ہے. اگر آپ کو دکھ نہیں رہی، آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ضرور محسوس کرنی چاہیے. وہ کیسے؟ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فیملیز میں، دوستوں میں، آفس میں، کہیں بھی، کسی بھی جگہ ایک انسان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہوتا ہے، آفس میں کہیں بھی، اور ایک انسان پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے چوری کی بھی ہو سکتا ہے اس نے کچھ غلط کام کیا بھی اس نے ہو سکتا ہے کوئی بدی ایسی کی بھی ہو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گروپ بنا لیتے ہیں
وہ فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے, گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, اس میں بہو بھی ہو سکتی ہے, اس میں ساس بھی ہو سکتی ہے, اس میں بھائی بھی ہو سکتا ہے, اس میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس میں باپ بھی ہو سکتا ہے, اس میں ماں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس شخص کو, مطلب آدمی جس کا یسوع نے خود ذکر کیا آدمی, اب میں اس کو آدمی بولوں گی, وہ آدمی گھر پہ نہ ہو تو باقی جو خاندان ہے, گھرانہ ہے, وہ کیا کرتا ہے, مل کے اس کی چگلیاں کرتا ہے, اس کی برائیاں کرتا ہے. کیا یہ زخموں پہ مرہم رکھنے کے برابر ہے جو یسوع مسیح یہاں پر بتا رہے ہیں؟ یا جب وہ آتا ہے تو ہم اس آدمی کو, آتا ہے یا آتی ہے, میں آدمی ہی بولوں گی, اس آدمی کو ہم بری نگاہوں سے اور حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. کیا یہ اس کے زخموں پر میں لگانے کے برابر ہے؟ کیا ہم اس کے زخموں پر پٹی باندھ رہے ہیں یا اس کا علاج کریں کہ اس کے وہ جو زخم ہیں, وہ جو اندر دکھ ہے, وہ کم ہو جائے؟ ہم گوسپ کرتے ہیں, چگلیاں کرتے ہیں, اور اس کا وہ جو دکھ درد ہے جو وہ اس میں سے گزر رہا ہے اکیلا آدمی, اس کو اور بڑھاتے ہیں, بلکہ زخموں کے اوپر نمک اور مرچ ڈالتے ہیں تاکہ یہ اور تڑپے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد کسی ایک کو کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, ہو سکتا ہے ہماری فیملی میں ہی کسی کو جاب نہیں مل رہی, ہو سکتا ہے کسی شخص کو شادی کے 4 ماہ کے بعد ہی ڈیورس مل گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے. وہ ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے, ہمارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے, ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جس کو طلاق ہوئی ہے اس کے اندر زخم کیسے ہوں گے. اس کو گلے لگانے کی بجائے اس کی روٹی کھانا, اور وہ بہن بھائی اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, اگر ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ اس بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو اس کو کیا کرتے ہیں, ادھر سے برائیاں کر, ادھر سے برائیاں کر, اس کا بندوبست کر دو, اس کو فارغ کرو, اس کو جلدی جلدی نکال دو. یہ جہاں رہتی ہے, جہاں جاتی ہے, جس بہن بھائی کے گھر میں رہتی ہے, وہاں پر سب کے لیے مسئلہ بنا دیتی ہے. مگر جب ہو سکتا ہے وہ اب خداوند میں آ کر, یا اس کے پاس اتنے زخم اس چیز کے لیے اس نے خداوند کے لیے چھوڑ دی ہوں, اس کو تکلیف اتنی نہ ہو رہی ہو کہ اس کی طلاق ہو یا طلاق ہوئی ہے, لیکن اپنے ہی گھر والے خنجر کیسے مارتے ہیں, بوجھ کہہ کے, اس کا دوبارہ گھر بساؤ, یہ اب کس کے ساتھ رہے گی, اس کو کون رکھے گا. تو کیا ہم یہ باتیں کر کے اس کے جو زخم ہیں ہرے نہیں کرتے, کہ اس زخموں کو سی رہے ہیں, ہم تازہ کرتے ہیں. خداوند تو ہمیں یہ نہیں سکھا رہے, خداوند یہ نہیں چاہتے. ہم مرہم رکھنے کی بجائے ہم اس کو اور تکلیف دیتے ہیں. اس کا مطلب ہمیں اس کی اندرونی زخم نہ تو نظر آ رہے ہیں, اور نہ اندرونی زخموں پر مرہم لگانے کے لیے ہم اس پر ترس کھا رہے ہیں, بلکہ چغلیوں کا سما, گوسپ, فون پہ گھنٹوں گھنٹوں اس شخص کی ہم باتیں کرتے ہیں. کوئی گلے نہیں لگاتا. میں جسمانی باتیں نہیں کری, وہ زخم جو نظر نہیں آتے, ہو سکتا ہے وہ انسان کسی اور معاملے میں پھنس گیا ہو اور وہ بہت پریشان ہو, پیسوں کو لے کے, گھر کو لے کے, اور بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو. وہ زخم ہمیں نظر نہیں آتے, اور نہ ہم ان زخموں کو دیکھ کر ان پر ترس کھاتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا پریشان ہے, یہ بڑا دکھی ہے. چل ایسے کرتے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیے زخم, اور زخموں پر ہم مرہم لگانے کی بجائے نمک اور مرچ ڈالتے ہیں. لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم اس آدمی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے 31ویں آیت میں, اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. کیا ہم ان میں شامل نہ ہوئے, کترانے والوں میں سے؟ کیونکہ یہاں پر 2 لوگ ہیں جو کترا کے گئے, ایک تو کاہن اور دوسرا لاوی.
लावी के लिए भी यही लिखा है। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। हम जब ये तमसील देखते हैं या बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि देखो इसने उस पर तरस नहीं खाया, देखो हम होते तो हम तरस खाते, उसको गोद में उठाते, हम उसको तेल में लगाते, उसके ज़ख्मों को बांधते, हम उसके लिए भी खर्च करते, लेकिन देखो ये लोग तरस खा कर नहीं गए। देखो है तो काहिन और लावी और इनको तो तरस खाना चाहिए। क्या हम काहिन और लावी में शामिल ना हो गए जब हम अपने लोगों के साथ ऐसा करते हैं और उन पर तरस नहीं खाते और बल्कि कतरा कर ऐसे चले जाते कि बंद कमरों में और उसकी प्रेजेंस में और उसकी एब्सेंस में उसकी चुगलियां और उसकी बुराइयां करके उसके जख्मों को हरा भरा करते हैं और उसको तकलीफ देते हैं, उसकी परेशानियां बढ़ाते हैं और उसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं और उसकी बुराई को बार बार बयान करते हैं और उसकी कमी को बार बार बयान करते हैं। अगर कोई गरीब है, अगर हकीर है, हम अगर वो पता नहीं कैसे रोटी खाते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, तो क्या ये हम उसकी रूह को तकलीफ दुख नहीं देते? फर्ज करें उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कोई बड़ा दुख नहीं मैं अब बताने वाली। अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अगर वो किसी पार्टी में शादी में कहीं चला गया और उसके पास उस लायक कपड़े पहनने को नहीं है, तो हम बार बार उसको देखेंगे, चार लोगों के और बताएंगे और उंगलियों से इशारा करेंगे, उसको देख कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है। अगर वो देख ले और उसको अपनी गरीबी का एहसास हो जाए, तो क्या हमारे नुक्ता चीनी करना और उसके हमारी जो नजरें हैं, क्या उसका जख्म नहीं उसको बढ़ा रहे, क्या उसको जख्म नहीं दे रहे? जब हम ठट्ठों में उड़ाते हैं, एक गैदरिंग बना लेते हैं, हम क्या करते हैं, किसी एक का मजाक करना शुरू कर देते हैं, बार बार। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि हम बार बार ये बातें करते हैं। उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी उसके बालों का मजाक उड़ाते हैं, उसके चाल चलन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो चलता कैसे, उठता कैसे, बैठता कैसे, देखो इसने बात कैसे, किसने गलत बात की। अगर वो बेचारा गलती से गलत बात कर भी दे रहा है तो उस बात को ही नहीं हम छोड़ते। उस पे कितना टॉर्चर है, उसकी रूह पर, उसके अंदरूनी जख्म आप लोग कितने गहरे बार बार छुरी के साथ बना रहे हो। और आपकी जुबान आपकी छुरियां है, आपका ठट्ठों में उड़ाना आपकी छुरियां हैं, जो आपकी उसकी रूह पर छुरियां चला रहे हो। अगर उसको किसी किस्म का दुख है तो हमारी चुगलियां और उसको बार बार एहसास दिलाना हमारी छुरियां हैं, जो हम उसकी रूह पे चला रहे हैं बार बार उसको जख्म, और उसमें उस जख्म में जो उसके पास ऑलरेडी है, उसके पास उसके अंदर है, उसकी रूह में हम छुरी डाल के उसको घुमाते रहते हैं। क्या खुदावंद ये सिखा रहे हैं? क्या ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के यही हालात हैं कि हम अंदरूनी ज़ख्म लोगों को इर्द गिर्द के, अपने घर में अपनों को, बेगानों को, दुश्मनों को देते और हंसते और उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या ये खंजर नहीं, या ये छुरियाँ नहीं? जब औलाद माँ बाप की बात ना माने तो जख्म ज़ाहिरी माँ बाप को नहीं लगते, लेकिन अंदरूनी लगते हैं। माँ बाप तड़पते हैं, अंदर खून के आंसू रोता है। ये जख्म नहीं है जो आप देते हो। जब आप बार बार बदतमीजी और जिद पे अड़ जाते हो, ये दो, ये करना है, मैंने ऐसे करना है, तो जो माँ बाप सुनते हैं अपने कानों से, क्या उनके कानों में से वो खून जो आपके बोलने से निकल रहा है वो आपको वाकई नजर नहीं आएगा? क्योंकि वो अंदरूनी है, वो रूहानी है, वो दिली है, वो रूह के अंदर लग रहा है, और ये हम दे रहे हैं। क्या हम ज़ख्म बनाने वाले लोग हैं या ज़ख्म पे मरहम रखने वाले लोग हैं? और अगर हम ज़ख्म देने वाले लोग हैं तो फिर हम डाकू हुए। हम यहाँ पर इस तमसील में डाकू हैं जिसको निजात नहीं मिलेगी। ज़ख्म थोड़ा दे, डाकू अगर थोड़ी चीज़ लूटेंगे या कम लूटेंगे, ज़्यादा लूटेंगे या सब लूट के चले जाएंगे, एक मुक्का लगाएंगे, एक छुरी मारेंगे या एक थप्पड़ मारेंगे, तो डाकू है। ज़ख्म तो दे दिया, छीन तो लिया। सुकून छीनने वाला डाकू है। जब आप किसी को सुकून नहीं दे रहे तो फिर सुकून तो ना छीनो, तो फिर आप डाकू वे, चोर हो। चोर हैं हम, डाकू हैं हम लोगों को
سکون نہیں دے سکتے اپنے رویے سے، پیار سے، محبت سے، تو چھیننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم ڈاکو ہیں تو ہمیں اپنا آپ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں دیکھو کہ صبح سے لے کے کس کس کا سکون برباد کرتے ہیں، کس کس کا سکون چھینتے ہیں، بیوی کا، شوہر کا، بچوں کا، ماں باپ کا، گھر کے ماحول کا۔ ہم ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں، ہم وہ زخم دے رہے ہیں۔ ہم تو اس ڈاکوؤں سے بھی بڑے زیادہ ڈاکو ہوئے، کیونکہ یہ تو جسمانی چوٹ پہنچا رہے ہیں، ہم روح کو چوٹ پہنچا رہے ہیں، جس کا ذکر خدا جو ہے وہ خود کرتے ہیں کہ جو روح ہے نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، خدا خود روح ہے۔ تو خدا جسم سے زیادہ روح کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور روحیں ہی ہماری آسمان پر جانی ہیں عدالت کے لیے۔ تو خود جسم تو ہمارا ادھر چلا جائے گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم جو لوگ جسم سے زیادہ روح کو تکلیف دے رہے ہیں وہ زیادہ بڑے قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ ان کی سزا زیادہ ہے، وہ جو جسم سے زیادہ لوگوں کی روحوں کو خراب کرتے ہیں، روحوں کو تکلیف دیتے ہیں، روحوں کو تڑپاتے ہیں، ان کا چین، سکھ، خوشی چھین لیتے ہیں، ان کی روح کو رلاتے ہیں۔ اندر ہی اندر وہ کتنا تڑپتا ہوگا، وہ شخص کتنا آنسوؤں کے ساتھ اپنے آنکھوں سے تو نہیں بیان کر رہا، لیکن اس کے جو دل ہے وہ رو رہا ہوگا، اس کی روح روتی ہوگی، وہ کہیں آرام سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہوگا اور گم سم بیٹھا رہتا ہوگا۔ ہم روحانی ڈاکو ہیں، ہم روحوں کو توڑنے والے، برباد کرنے والے ڈاکو ہیں۔ ہمیں خداوند کے کلام میں سے یہ سیکھنا چاہیے۔ ہم ادھر سے دیکھتے ہیں 33ویں آیت سے، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا۔ جب آپ اپنے ارد گرد اس آدمی کو دیکھو جو مایوس ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، اور ظاہری زخم آپ کو نہیں نظر آ رہے، لیکن آپ نے محسوس کر لیا ہے کہ یہ دکھی ہے، اس کا مطلب روحانی طور پر، اندرونی طور پر یہ دکھی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر ترس کھاؤ۔ پہلے تو اپنے اندر ارادہ باندھو، اپنے اندر ایک جوش رکھو کہ میں نے اس کو تنگ نہیں کرنا، اگر سارے کریں تو میں ان کی منڈلی میں شامل نہیں ہوں گا، میں ان کے گروپ میں شامل نہیں ہوگا، میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا، خواہ وہ بدکار ہی کیوں نہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے گناہ گاروں کے لیے جان دی، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، اس پہ ترس کھانا ہے، اور ترس کھانے کے لیے اپنے اندر ارادہ باندھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے اس کو تنگ نہیں کرنا۔ آگے، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا۔ ہم اب روح پر کیسے تیل میں لگا کر باندھیں گے کہ ہم اس کی سب سے پہلے دکھوں کو سنیں گے، اس کو وقت دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں، لیکن میں تیرے لیے ترس رکھتا ہوں۔ ترس کھانے کے لیے آپ کو اس کو وقت دینا پڑے گا، کیونکہ جب وہ اس کے اوپر تیل میں باندھ رہا تھا تو اس کو وہ وقت دے رہا تھا اپنا۔ اس نے یہ نہیں کہا ہاں مجھے تیرے پہ ترس آ رہا ہے، لیکن وہ بھی چلا گیا۔ ترس کھانے کے لیے آپ کو اس شخص کو وقت دینا پڑے گا، یعنی آپ اس کی سب سے پہلے وہ دکھ کی باتیں جو اس کے اندر چل رہی ہیں، تاکہ وہ اپنا بوجھ ہلکا کر سکے، آپ اس کو سنو، اور جن باتوں میں آپ اس کی مدد کر سکو آپ ان کی خود سے مدد کرو۔ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جو وہ خود کر سکتا تھا، زخموں تک کے لیے میں اور تیل لگا سکتا تھا، جس حد تک وہ اس کی خود مدد کر سکتا تھا اس نے اس کی مدد کی۔ اسی طرح آپ جس حد تک اس آدمی کی مدد کر سکتے ہو آپ کرو۔ سب سے پہلے تو اس کی خود چگلی نہ کرو، دوسری بات اس کے ساتھ وقت گزارو، اس کی باتیں سنو، یہ آپ کا اس کے ساتھ وقت گزارنا تیل اور میں کے برابر ہے۔ پھر جب آپ اس کا دکھ سن لیتے ہو، اور اگر آپ کی باتوں سے، آپ کی اچھے کلام کی باتوں سے، آپ کے یسوع کا نام لینے سے اس کو جو اس کے اندر جو تکلیف ہے
وہ آیتیں، کلام، دعا، یسوع کا خون، یسوع کا نام لے کے خدا باپ کی محبت کو ظاہر کر کے، خدا باپ کی اس محبت کو جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوتی ہے اس کو بتاؤ اور اس کو بیان کرو، تاکہ جو کچھ آپ اس کے لیے کر سکتے ہو آپ اس کو روحانی طور پر، اس کے لیے اندرونی طور پر آپ زخموں پہ مرہم لگانے والے بن جاؤ۔ دوسری بات، جب آپ اس کو کلام سنا دیتے ہو، لیکن جو چیزیں اس کو آپ جسمانی طور پر لا کر دے سکتے ہو، کر سکتے ہو، اس کی مدد کر سکتے ہو، آپ کرو، لیکن اگر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تو لکھا ہوا ہے اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائی میں لے گیا، اس کا مطلب وہ وہاں لے گیا جہاں اس کی باقی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں، جس طرح سے اگر فرض کریں آپ وہ جاب سے پریشان ہیں، فرض کر رہی ہوں کہ اگر وہ جاب نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس کو جاب نہیں دلا سکتے، لیکن آپ اس کی سنو، آپ اس کو گائیڈ کرو کہ ہاں خدا تو دعا کر، خداوند سنے گا، مدد کریں گے، خداوند تیرے راستے کھولیں گے۔ یہ آپ نے اس کو روحانی طور پر اس کے زخموں پر مرہم لگانا ہے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ حوصلے سے اور امید سے اور خوشی سے پھر بھر جائے، اور پھر آپ اس کے ساتھ جاؤ۔ لکھا ہے کہ وہ اس کو جانور پر سوار کر کے اس کو وہاں تک لے کے گیا، آپ اس کو یہ نہ کہا تو چلا جا، اس کی جہاں تک آپ مدد کر سکتے ہو آپ اس کی جسمانی طور پہ مدد کرو، اور اسے کہو کہ ہاں اس شخص کے وہ میں جانتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اور میں تیری مدد کرتا ہوں، اور اسے کہتا ہوں تجھے جاب دلائے۔ یہ ایک جاب کی بات میں نے فرضاً کہا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی بات سنو، جہاں تک آپ ہو سکتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ جا سکتے جسمانی طور پر آپ اس کے ساتھ جاؤ، لیکن اگر آپ جسمانی طور پر نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو کال کرو، اس کی ہیلپ کرو، جب تک کہ اس کی مدد پوری نہ ہو جائے، اس کی وہ مدد جو وہ چاہتا ہے، جہاں سے وہ دکھی ہے، اس کی پوری نہ ہو جائے۔ کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے کہاں تک اس کی خبر گیری کی، آگے لکھا ہے اس کی خبر گیری کی، دوسرے دن 2 دینار نکال کے بٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اسے، یعنی آگے بھی کی، دوسرے دن بھی کی، اور پھر بٹیارے کو بھی پیسے دے کر پھر کہتا ہے کہ اگر اور بھی خرچہ آئے، اور بھی خرچہ آتا ہے تو وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک اس کی وہ تکلیف اس کی روح میں سے، اس کے جسم میں سے نکل نہیں گئی، تب تک ہمیں اس شخص کی مدد کرنے کا حکم خدا کے کلام میں سے ملا ہے، تو ہی ہم اچھے پڑوسی ہیں، تو ہی اجر خدا یسوع مسیح سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سن لیا، آپ نے اس کی بیان سن لیا لیکن آگے آپ اس کی مدد نہ کرو، یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے اس نے اس کو بھی پیسے دیے۔ اگر آپ کو اس کی مدد کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اپنی جیب بھی خالی کرنی پڑتی ہے، تو بھی آپ کرو۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ آگے تیسرے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے مزید بھی خرچہ آتا ہے، یعنی اور بھی آتا ہے، اور سے مطلب ہے کہ جہاں تک اس کی مدد ہے کی ضرورت ہے وہاں تک کرو، جب تک وہ اس تکلیف میں سے نکل نہ جائے۔ یعنی اگر آپ جسمانی اس کو دیکھ رہے ہو تو بھی ایسے کرو، اگر روحانی دیکھ رہے ہو تو تب تک اسے پیار کرو، تسلی دو، اس کی باتیں سنو، اور اس کو جہاں تک آپ اس کو ان روحانی اندرونی زخموں پہ آپ اپنی مدد سے، اپنی کمپنی سے، کلام سے اس کو اس میں سے نکال نہیں لیتے، اس کی جڑوں میں سے وہ دکھ تکلیف نکل نہیں جاتی، تب تک ساتھ نہیں چھوڑنا اس کا، جب تک آپ اس کو خوشی کی حالت میں نہ دیکھ لو، کیونکہ اس کو وہ مکمل تندرست دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جب تک آپ اس کو روحانی دکھ تکلیف میں سے مکمل طور پر نکال کے اس کے چہرے پہ خوشی نہ دیکھ لو، تب تک اس شخص کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اس کو وفاداری کہتے ہیں، یہ خداوند رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو خداوند جو وہ جسمانی اور روحانی دونوں طور پر ہمارے زخموں کو دیکھتے ہیں اور ہم پر ترس کھاتے ہیں، اور یہی تعلیم خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہم نے بھی روحانی اور جسمانی دونوں طور پر لوگوں کے ساتھ ترس کھانا ہے، ان پہ زخم بنانے کے والے ڈاکو نہیں بننا، بلکہ اچھا پڑوسی بن کے ہم نے خداوند یسوع مسیح سے تعریف لینی ہے کہ یسوع نے مطلب اس پڑوسی کی تعریف کی۔ تو تعریف ہماری تبھی ہوگی جب ہم اینڈ تک، جسمانی ہو یا روحانی، اینڈ تک، جب تک اس کے پاس مکمل امید اور خوشی، روحانی اندرونی یا جسمانی تندرستی
या तकलीफ़ परेशानी उसकी दूर ना हो जाए। अगर आपको पैसे भी लगाने पड़े या अपना वक्त भी देना पड़े तो हम सब कुछ लगाएं और उस एक आदमी का हम अच्छा पड़ोसी बनकर दिखाएं। तो ही खुदावंद यीशु मसीह हमें रूहानी बरकत, निजात की बरकत, रूह के फल देंगे। मैं जिस्मानी बरकत की बात नहीं करती। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।